نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے لے کے 221 تک ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح طرح تفسیر کرنے کا اور پھر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں صحابہ کرام کی سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ابتدائی حکم فرما دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا۔ قل، تو آپ فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو، کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدہ سے۔ اس آیت میں تو یہ ابتدائی حکم تھا، اور شراب پہلے سے اس کا کوئی حکم نہیں تھا، لوگ پیتے تھے، اور مدینہ میں بہت عام رواج تھا، گھروں میں مٹکے رکھے ہوتے تھے، اور بہت
اور اس طرح کھانا وغیرہ کے بعد رات کو سوتے وقت کسی بھی وقت وہ پیتے تھے، یعنی بہت زیادہ رواج تھا ہر گھر میں تقریباً۔ لیکن اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ان چیزوں سے اجتناب کیا کرتے تھے، تو ان کی خباثتوں کو دیکھ کر کچھ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ دریافت فرمایا، تو اللہ پاک نے ابتدائی طور پر یہ فرما دیا کہ اس میں لوگوں کے لیے تھوڑے سے نفع ہے اور زیادہ نقصان ہے، یعنی اس کا جو نفع ہے وہ نقصان سے بڑا ہوا ہے۔ مثال اس کے نفع کیا ہے؟ اس کا نفع یہ ہے کہ جب آدمی پی لیتا ہے تو اس کے خون میں ہیجان سا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، اور پھر یہ جو ہے نا وہ کام کر لیتا ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح شہوت بھی ایک قسم کی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خون میں ہیجان جب آ جاتا ہے، گرمائش پہنچتی ہے، تو پھر اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ اور اس طرح یعنی یہ فائدے تو ظاہری فائدے ہوئے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ وہ ہیں، یہ ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اشارہ فرما دیا، لیکن جو مفسرین حضرات ہیں ان کے نقصانات گنواتے ہیں تو بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک تو جب انسان کو نشہ چڑھ جاتا ہے، نہ ماں بہن بھائی کسی کی بھی تمیز نہیں رہتی، اور بہت زیادہ گالیاں بکتا ہے، اور اس کے چال چلن میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں والد کے سامنے کھڑا ہوں، والدہ کے سامنے کھڑا ہوں، بہن میرے سامنے کھڑی ہے، تو بعض اوقات یہ ان پر بھی یعنی فریفتہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے جو نقصانات ہیں، اور جب یہ آدمی پی لیتا ہے تو ان کے ہوش حواس نہیں رہتے، اور اس میں گالیاں بکتا ہے، کچھ غلط سلط سب جو کچھ بھی کہہ دیا وہ کہہ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور بعد میں جب نشہ اترتا ہے تو پھر بالکل چیچڑا بن جاتا ہے، ایسے ہی یعنی وہ ساری طاقت وقت ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ اور اس پر تو سارے لوگ متفق ہیں کہ اس میں کوئی قوت طاقت ہی نہیں ہے، یہ وقتی طور پر خون میں ایک گرمائش پیدا کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت قوت طاقت میں آ گیا ہوں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی قوت طاقت نہیں ہے جس طرح کے پھل فروٹ میں ہوتی ہے طاقت، اور وہ طاقت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ والی طاقت اس میں نہیں ہے۔ لہذا یہ کچھ نفع و ظاہری طور پر تو بہت سے صحابہ نے یہ شراب پینا چھوڑ دیا اس پہلے حکم سے۔ پھر ایک دفعہ اس طرح واقعہ ہوا کہ کھانا کھا گئے صحابہ اور اس میں شراب بھی چلی، اسی میں نماز کا وقت آ گیا، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مسلمان تھے اس وقت۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑنے والا تھا، کیونکہ نماز تو اس سے پہلے اللہ کا حکم یہ فرض ہو گیا تھا مکہ معظمہ میں، اور اس وقت سے پھر جب فرض ایک نماز ہو گئی تھی تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑتا، حتیٰ کہ جو منافق لوگ تھے وہ بھی آ کر جماعت میں نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ ان کی منافقت کھل نہ جائے لوگوں پر۔ لہٰذا
نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ یہ تو آج کل ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت بہتر مسلمان سمجھتے ہیں اور جنت کے بہت بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم جب اس کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اذان ہو جاتی ہے تو نہ بازار پر کوئی فرق، نہ دکانیں بند ہو جاتی ہے، اور نہ کچھ ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ آپ بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ پھر رہے، حالانکہ وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ یعنی بازار میں لوگ چل رہے ہیں، لیکن جس وقت اذان ہو جاتی ہے تو مسلمان جو ہے وہ لپک جاتے ہیں مسجدوں کی طرف اور نماز کی طرف، اور جو کافر لوگ ہیں وہ تو کافر ہی ہے، وہ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس طرح تفریق ہو جاتی ہے۔ اب اگر بازار میں سب مسلمان ہی ہیں اور کچھ چلے جاتے ہیں اور بہت سارے نہیں جاتے، تو پھر کیسے؟ یہ تو صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اذان ہو جاتی تو سب دکانیں بند ہو جاتے، بازار بھی ویران ہو جاتے اور مسجد میں سب لوگ چلے جاتے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ یہ کسی وقت اس پہ بھی بحث ہوگا۔ لیکن ادھر تو شراب کا جو مسئلہ ہے، تو وہ جو اذان ہو گئی اور صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب ان میں سے آگے ہوا اور اس نے قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون سورت پڑھی، تو اس میں غلط ہو گیا، کچھ آگے پیچھے اس طرح پڑھنے لگا، کیونکہ اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ لہٰذا جب دوسرے صحیح مسلمان بھی شاید اس میں کھڑے تھے جنہوں نے شراب نہیں پی تھی، تو انہوں نے فتح وغیرہ دیا، لیکن اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ آخر میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، تو اللہ پاک نے دوسرا حکم بھیجا کہ اب نماز کے اوقات میں نہ پیا کریں۔ لہٰذا صحابہ تو تابعدار تھے، انہوں نے پھر نماز کے اوقات میں کبھی بھی شراب نہیں پی۔ لیکن بہت سارے صحابہ نے شراب چھوڑ ہی دی۔ تھوڑے سے لوگ تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ حرام تو نہیں ہوئی، چلو رات کے وقت ہم پی لیں گے، یا ایسے کسی وقت میں، یا جس وقت نماز کا ٹائم نہ ہو، جس طرح زیادہ اس میں وقفہ ہو، صبح کے نماز کے بعد تقریباً زور کے وقت تک بہت زیادہ وقفہ ہوتا ہے، پھر زور کے بعد تو وقفہ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ نہیں پیتے تھے، یا رات کو پیتے تھے یا کسی ایسے وقت میں کہ اس میں وقفہ زیادہ ہو۔ لہٰذا پھر ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک مجلس میں لوگوں نے رات کو شراب پی، اور پھر اس میں کچھ ایک دوسرے کو گالیاں کہنے لگے اور کچھ اپنا بڑائی بیان کرنے لگے، دوسرے کی ہجو بیان کرنے لگے، کمی بیان کرنے لگے، ایک دوسرے پر اس طرح چڑھ دوڑے اور پھر جھگڑنے لگے، اور اس میں یہ ہو جاتا کہ کوئی مار پیٹ ہو جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا بہت بڑا، اور چھریاں اور تلواریں نکل آئی۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ خفا ہوئے اور اللہ سے سوال کیا، یا اللہ ہمیں اب اس چیز سے نجات عطا فرمائیے۔ لہٰذا اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ اب اس کے بعد شراب اور جوا اور جتنے بھی شیطانی کام ہیں یہ سب حرام ہو گئے، اور آج کے بعد یہ چیزیں حرام ہے اور کوئی مسلمان اس کو نہیں پیے گا، اور نہ کوئی جوا کھیلے گا اور نہ کوئی فال وغیرہ نکالے گا۔ یہ سب شیطانی کام ہے اور یہ اللہ کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں رخنا ڈالنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ آخری حکم تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ، صحابہ کو بھیجا ایک دوسری طرف کہ مدینہ میں اعلان کر لو کہ آج کے بعد
شراب حرام کی گئی ہے، لہذا کوئی نہیں پیے۔ لہذا جن کے گھروں میں شراب ہے وہ سارا اکٹھا کر دے، اور جنہوں نے یعنی ہاتھ میں جام لیے ہوئے تھے انہوں نے بھی جب وہ آواز سنی تو وہ انہوں نے بھی پھینک دیا اور ان برتنوں کو بھی توڑ دیا، اور پھر وہ جو مشکیزوں میں جو شراب جمع کی ہوئی تھی وہ سارے اکٹھا کر لیے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو چاقو سے چاک کیا اور سب کو بہایا اور اس کے برتنوں کو بھی توڑ ڈالا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ اتنی شراب بہہ گئی تھی مدینہ منورے کے یعنی گلی کوچوں میں اور نالیوں میں کہ جب بھی بارش ہو جاتی تو اس کی وہ بو ابھر آتی، اس وقت بھی اس کی وہ یعنی بو جو تھی وہ بارش کے پانی سے پھر اس کی رنگت اور بو ابھر آ جاتی اور وہ پھیلنے لگ جاتا کئی یعنی مہینوں تک۔ اور ایک صحابی تھے کہ اس نے تقریباً سارا مال اس میں خرچ کیا ہوا تھا کہ وہ شراب چونکہ منافع بخش کاروبار بھی تھا، لہٰذا اس نے تقریباً سارے پیسے اس میں اور کچھ اور لوگوں نے بھی اور کچھ یتیموں کے پیسے بھی اس میں سب جمع کر کے تاکہ لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو جائے۔ وہ کاروان چلی گئی تھی شام کے علاقوں میں اور پھر وہاں سے شراب لوڈ کر کے وہ آ رہے تھے۔ جب وہ مدینہ کے باہر پہنچے ان کو پتہ چلا اور اللہ کا حکم سنایا گیا کہ شراب تو حرام کی گئی ہے، لہٰذا اس نے اسی وقت عذری شراب سارا اپنے اونٹوں سے اتار دیا۔ پھر آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اللہ کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا اس کے بعد اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا پلانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اور اس کا لوڈ کرنا اور ان لوڈ کرنا یہ سب کچھ حرام، اس میں جو بھی کام کرو گے یہ سب حرام ہو گیا۔ لہٰذا وہ صحابی چھپکے سے چلا گیا اور اپنے ہاتھ سے تمام سرمایہ کو ضائع کر دیا، اس کو سارا یعنی بہا دیا، اور یہ فکر نہیں کی کہ میرے پاس کیا بچیں گے، میرے بچوں کے لیے کیا بچیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع تھے اور ماننے والے تھے۔ ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ یارا میرے بچے کیا کریں گے، میں کل کیا کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ تو ایسے صحابہ جو تھے اللہ کے حکم پر مر مٹنے والے، اپنی مال کی اور جان کی قربانی لگانے والے اور بازی لگانے والے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے ان سے اپنے رضا کا اظہار اس دنیا میں کر دیا کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک نے صحابہ سے اپنے رضا کا اظہار کیا، لہٰذا اب صحابہ پر کوئی یعنی کوئی بہتان ترازی کرے یا ان پر زبان درازی کرے تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ اپنے عمل کو برباد کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں صحابہ کی عظمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ دل میں بٹھائیں تاکہ وہ صحیح مسلمان ہو جائے اور اللہ کے حکم کے لیے اپنے گردنوں کو نیچے کر دے، ماننے والے بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہوں اور ایماندار اپنے آپ کو کہلانے والے ہوں، لیکن جب اللہ کے حکم کا وقت آ جائے اور ہم پر اس وقت اللہ کا حکم فرض ہو اور ہم اس کو پورا نہ کریں، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، چاہے وہ شراب اور جوئے کا حکم ہو، چاہے وہ روزے کا حکم ہو، چاہے وہ زکوٰۃ اور حج کا حکم ہو کہ ہمارے اوپر حج اور زکوٰۃ فرض ہو اور ہم اس کو ادا نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے یہ عذاب کا سبب بنے گا۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔